اچھا شفقت صاحب، پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں کمیٹی بھی بن گئی ہے ایوان کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے. اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں, اس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی ہیں, آصف زرداری صاحب بھی ہیں, اور بھی بہت سے عمائدین ہیں اس میں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک درخواست چلی گئی ہے نااہلی کی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں زرداری صاحب کے خلاف درخواست چلی گئی ہے, سندھ ہائی کورٹ میں ایک مراد علی شاہ صاحب کے خلاف درخواست چلی گئی ہے. تو سیاستدان جو ہیں وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ پولیٹیکل فورمز پہ یعنی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں طے کرتے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پرسوں یہ کہا ہے کہ آپ سیاسی مقدمات ہمارے پاس لے کے کیوں آتے ہیں, اپنے فورمز پہ حل کریں. دیکھیں حامد, بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے ایک گزارش کی تھی, اور میری گزارش یہ تھی کہ خاموشی تو جمہوریت میں اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوریت میں خاموشی تو نہیں ہوگی, کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوں گی, اور کچھ نہ ایک درخواستیں بھی ہوں گی مختلف. جہاں جہاں کسی کا کوئی سمجھتا ہے کہ ہاں یہاں سے ریلیف مل سکتا ہے, لوگ وہاں پہ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی ملک کی خاطر دور کی بات کی جائے, کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں کنسنسس کریٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ معیشت ہے کہ لانگ ٹرم میں کچھ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے 5 سال کے بعد, جو نئی گورنمنٹ آئے, جو بھی آئے, کہ چند چیزیں جو ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوں گی, یعنی کہ وہ مساق معیشت جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہو. اسی طرح لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کے خلاف جس طرح ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, وہ بھی ایک قسم کا میثاق تھا نا, کہ جس میں ساری جماعتیں جو تھیں, میرا خیال ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ مزید ایڈ کی جا سکتی ہیں. کچھ لوگوں نے چارٹر آف گورننس کی بھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف گورننس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر ہم آپس میں کچھ چیزیں طے کر لیں. چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک تجویز دی ہے کہ آپ سارے لوگ بیٹھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے بہتری کی جا سکتی ہے. اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. مثلاً سول سروس ریفارم ہے, اسٹیٹ اونڈ. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کئی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اس کو پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. اور کہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بہت بدقسمتی ہوتی ہے کہ جس کی سیاسی یا پولیٹیکل اکانومی جسے انگریزی میں کہتے ہیں, سیاسی یا معاشی جو اس کے حالات ہیں, وہ اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ ملک کی بہتری کے لیے فیصلے ہو سکیں. تو میرا خیال ہے ملک کی بہتری کے لیے جو بھی فیصلے ہو سکتے ہیں وہ مل کے طے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف سول سروسز ریفارمز نہیں, جوڈیشل ریفارمز, پولیس ریفارمز, احسن اقبال صاحب کون سے معاملات ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن تعاون کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ میں لڑائی جھگڑے کی بجائے قانون سازی کر سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا جو فیڈریشن ہے, جو اس کی کمپوزیشن ہے, اس کا مستقبل جمہوریت اور آئینی حکمرانی سے جڑا ہوا ہے. اینڈ پارلیمنٹری فارم آف وہ جو آئین کے اندر ہے, دیٹ از اے فنڈامنٹل اسٹرکچر آف آر کانسٹیٹیوشن. ہم نے بڑے دفعہ تجربے کیے, ہر دفعہ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو چھوٹے صوبوں کے احساسات ہیں, جو پاکستان کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے, اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے ہم چلا سکتے ہیں. انڈیا, بنگلہ دیش ہمارے جیسے ہی ملک ہیں, اسی سب کانٹیننٹ کے حالات سب کے ایک جیسے ہیں, اچھے برے بھی کوئی فرق نہیں ہے بہت زیادہ, جو تعلیم کا اور دوسری چیزوں کا, وہاں اس سسٹم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمیں بھی اس سسٹم کو لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنے کے قابل بنانا ہے, اسی سے اس ملک نے آگے چلنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف موقعوں پر ہم نے تو پہلے نواز شریف صاحب نے کہا میثاق پاکستان کریں, شہباز شریف صاحب جب لیڈر آف اپوزیشن بنے انہوں نے پیشکش کی کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے تیار ہیں. اس کا جواب کیا آیا, اچھا جی اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی بنے گی, اس میں جا کے پیش کیجئے گا. ہم اب بھی حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ کیجئے. یہ جو شیخ رشید صاحب جیسے میزائل ہیں جو ون مین شاپ ہیں, ان کا تو کوئی سٹیک نہیں نا, پی ٹی آئی کا سٹیک ہے, ان کی تو ایک نشست ہے, وہ ہوگی یا نہیں ہوگی ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا. انہوں نے تو پوری حکومتیں چلانی ہیں صوبوں کے اندر اور مرکز کے اندر. آپ پارلیمنٹ کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ کی صفوں میں ہاکس ہیں ان کو تھوڑا قابو کریں. اپوزیشن ملک کا ٹیمپریچر نہیں سیٹ کرتی. آپ کی صفوں میں جو ہاکس ہیں وہ تو رد عمل ہے. اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ اپوزیشن کا کام تو احتجاج کرنا ہوتا ہے. دیکھیے نا, اپوزیشن یہ والے الفاظ عمران خان صاحب کے ہیں.
تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج کو ڈیمپن کریں جی لیکن اگر حکومت اپوزیشن کے احتجاج پہ پیٹرول چھڑکے گی, اس کو مزید بھڑکائے گی, تو اس سے پھر سسٹم نہیں چلتا. تو اس لیے میں پھر ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ملک ہمارا جو ابھی آپ دیکھیے لورا لائی میں کیا وہ کیا ہوا, ابھی خطرات ہیں, دہشت گردی ہے, اکانومی ہے, تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ ملک کے ٹیمپریچر کو ورکیبل کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل پارلیمنٹ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے اپوزیشن میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے شور شرابے کے اور ایک اس قسم کی میڈیا ہائپ کریٹ کرے کہ جی یہ ہو گیا وہ, اور کوئی چارہ نہیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں ملک کے مفاد کے اندر جو بھی چیزیں کرنے والی ہیں ان کے میں ہم مل کے بیٹھیں. ہمارے اتنے اختلافات تھے نون لیگ کے ساتھ, لیکن جب واقعہ ہوا دہشت گردی کا اتنا بڑا تو ہم پرائم منسٹر ہاؤس گئے, ہم نے وہاں بیٹھ کے, میں خود اس میں شامل تھا, ہم نے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا. جس وقت نیشنل اسمبلی میں یمن کا قصہ آیا, ہم نے مل کے بیٹھ کے اس کے اندر 7 یونینیمس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئیں, باقی چیزیں آئیں, ہم نے ساتھ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس سے باہر یہ جو شکست کے بعد ایک تکلیف ہے نا ان کو, اس شکست کی تکلیف سے باہر نکلیں اور پاکستان کا سوچیں, اور پاکستان کی سوچ کے لیے جن چیزوں کے بارے میں مساق کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیں. وہ پرائم منسٹر ایسا تھا جو اپوزیشن کو بلاتا تھا. یہاں تو اپوزیشن جو ہے, جو پرائم منسٹر ہے, وہ اپنا راستہ چھوڑ کے کرسیوں کے پیچھے سے آتا ہے تاکہ لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ نہ ملانا شروع کرے. چلیں اگلی دفعہ ایسا نہیں کریں گے. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان کو پرائم منسٹر کو لیڈ لینی چاہیے, قومی قیادت کو بلائیں, بیٹھیں ان کے ساتھ, تھوڑا سا شکست سے ذرا باہر